أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد. حاضرین مجلس، انسانی زندگی کی 5 اہم ضروریات، اس موضوع پر سلسلہ وار گفتگو جاری ہے. اب 5 اہم ضرورتوں میں سے آخری ضرورت مال کی حفاظت پر ایک درس ہو چکا ہے، جس میں اختصار کے ساتھ یہ بات بتائی گئی تھی کہ مال انسانی زندگی کی اہم ضرورت ہے. انسانی زندگی مال پر منحصر ہے، اس کی ضروریات عام طور پر مال سے مکمل ہوا کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں کو مال کمانے کا حکم دیا. اسات اس نے کہا کہ جو مال تم کماؤ اس میں حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے کماؤ. اور اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ تمام معاملات جس کی لوگوں کو مال کمانے کے لیے ضرورت پڑ سکتی تھی، شرائط کے ساتھ بندوں کے لیے حلال کر دیے. اب باذنہ تعالی آج کے درس میں یہاں سے بات شروع کی جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کے ساتھ ان تمام ذریعوں سے ہمیں روکا جہاں مال تباہ و برباد ہو سکتا ہے. انہی ذریعوں میں سے ایک ذریعہ یہ ہے جس سے انسان کا مال تباہ ہو جائے، وہ یہ کہ آدمی اسراف کرے، بیجا مال خرچ کرے. اللہ سبحانہ و تعالی نے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ پیو، اسراف مت کرو، حد سے زیادہ مال فضول خرچ مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووأد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرۃ السؤال واضاعۃ المال. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے لیے ماؤں کے ساتھ بدتمیزی کو اور بچوں کو مار دینے کو، اب بخیلی کو حرام کر دیا. اور اسی طرح اس نے اس چیز کو بھی حرام کر دیا، ناپسند کیا کہ انسان زیادہ بات چیت کرے، ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی بولتا رہے اور سوالات کرتا رہے اور مال کو ضائع کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی نے مال کے ضائع کرنے کو پسند نہیں کیا. کیوں پسند نہیں کیا؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ اس سلسلے میں کہتے ہیں وَمَنَعَ مِنْهُ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْمَالَ قِيَامًا لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَفِي تَبْذِيرِهَا تَفْيِيتٌ تِلْكَ الْمَصَالِحِ إِمَّا فِي حَقِّ مُذِيعِهَا وَإِمَّا فِي حَقِّ غَيْرِهَا. امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مال کو
انسان کی زندگی گزارنے کا ایک بڑا ذریعہ بنایا. اسی لیے اس مال کے ضائع کرنے سے اللہ نے لوگوں کو منع کر دیا. اگر آدمی وہ مال ضائع کر دے تو اس مال کے ضائع ہونے کا نقصان یا تو خود ضائع کرنے والے کو پہنچے گا یا پھر جو اس انسان سے تعلق رکھتے ہیں جس کی ذمہ داریاں اس پر پڑی ہوئی ہیں ان کو نقصان پہنچے گا. مثال کے طور پر ایک گھر کا ذمہ دار انسان ہے, وہ مال ضائع کر دے تو عین ممکن ہے کہ اس کا نقصان اسے تو پہنچے گا ہی, اور اس کے ماتحت جو لوگ ہیں جس کی ضروریات اس کے مال سے پوری ہونے والی ہیں, مال کی کمی کی وجہ سے وہ بھی نقصان اٹھائیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسراف کے ذریعے بیجا مال خرچ کرنے کو اور فضول خرچی کے ذریعے مال تباہ و برباد کرنے کو حرام قرار دیا. اللہ نے کہا کہ ایسی حرکت کبھی مت کرو. اسی طرح مال کے ضائع ہونے کا ایک سبب, ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ مال ایسے کے حوالے کر دیا جائے جو اس مال کا صحیح استعمال نہ جانتا ہو. سفہا کم عقلوں کے حوالے مال کر دینا. اللہ نے کہا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا, اپنے مال کم عقلوں کو مت دو, وہ مال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے گزران کے لیے بنائے رکھا ہے. یہ جو اموال تمہارے لیے اللہ نے دیے ہیں یہ تمہاری زندگی کے گزران کا ایک اہم ذریعہ ہے. تم سفہا کو, کم عقلوں کو, ایسوں کو جو مال کا تصرف نہ جانتے ہو, ان کے استعمال کا صحیح ڈھنگ نہ جانتے ہو, ان کے حوالے کر دو گے تو تمہاری زندگی کے گزران کا ایک بڑا ذریعہ تم سے فوت ہو جائے گا, مال تباہ و برباد ہو جائے گا. اسی طرح تیسرا وہ ذریعہ جو مال کو تباہ کر سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بھی حرام قرار دیا, اور وہ ہے باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھا جانا. اور اس ذریعے میں کئی شکلیں ہیں. ایک شکل یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے مال کو چرا لے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے چوری کرنے والوں پر اللہ کی لعنت کی, کہا لعن اللہ السارق, جو چوری کرے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما, جو انسان مرد ہو کہ عورت اگر چوری کے مرتکب ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایک واقعہ پیش ہوا کہ ایک عورت نے چوری کر لی. یہ مقدمہ نبی علیہ السلام کے دربار تک پہنچا. نبی علیہ السلام نے ہاتھ کے کاٹنے کا حکم دیا. جس عورت نے چوری کی تھی اچھے خاندان قبیلے کی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بے چینی سی پیدا ہو گئی کہ اس خاندان کی عورت کا اگر ہاتھ کاٹ دیا جائے تو خاندان کی تو ناک کٹ جائے گی, خاندان کی عزت خراب ہو جائے گی. کوئی ایسی راہ نکالی جائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹے, کوئی دوسری سزا اسے دے دے. لیکن نبی علیہ السلام سے کون گفتگو کرے, کس میں اتنی جرأت ہے. بات طے کی گئی کہ اسامہ بن زید, یہ نبی علیہ السلام کے بڑے چہیتے محبوب ہیں, انہیں مناتے ہیں, یہ نبی علیہ السلام سے گفتگو کریں گے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی گئی کہ آپ نبی علیہ السلام تک شفاعت کر دیں, سفارش کر دیں. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی گزارش نبی علیہ السلام کے سامنے رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے جیسے ہی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چوری کے اس معاملے پر ڈھیل کا سوال سنا, آپ علیہ السلام کا چہرہ بدل گیا, آپ غضبناک ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا اور کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ, کیا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حدود میں سفارش کرتے ہو, شفاعت کرتے ہو. لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا, تم اس فاطمہ کی بات کرتے ہو. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی اس گناہ کا ارتکاب کرتی, وہ بھی چوری کرتی, اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے. اس سے معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ میں چوری کو کس قدر خطرناک نگاہ سے دیکھا گیا ہے, اس لیے کہ اس سے سامنے والے کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اسی طرح شریعت اسلامیہ نے ڈاکہ زنی کو بھی حرام کر دیا.
راستہ روکنے کو، زبردستی لوگوں سے مال وصول کرنے کو، یا ڈرا دھمکا کر یا کسی طرح کے دوسرے ذریعے سے لوگوں کے مال کو زبردستی آدمی حاصل کر لے، شریعت اسلامیہ نے اس سے منع کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف۔ اللہ نے کہا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے یا زمین میں فساد برپا کرے۔ مفسرین کہتے ہیں زمین میں فساد یہ ہے کہ لوگوں کا راستہ روک دیا جائے اور ان سے ان کا مال کھینچ لیا جائے۔ ان کی جزا کیا ہے؟ اللہ نے کہا یا تو انہیں قتل کر دو یا سولی چڑھا دو یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹ دو، اس لیے کہ انہوں نے زمین میں فساد کیا۔ اور اس کی مثال نبی علیہ السلام کے دور سے ملتی ہے۔ قبیلے عقل اور عرینہ والے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہم ایمان لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا۔ اسات کہنے لگے کہ ہمیں استسقاء کی بیماری ہو گئی ہے، پیاس بہت لگتی ہے، پی پی کر ہمارے پیٹ بڑے ہو رہے ہیں، آپ اس کا علاج کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے علاج بتایا کہ مدینہ کے باہر ہمارے اونٹ ہیں، وہاں ہمارا چرواہا ہے، ان کے ساتھ رہو، اونٹ کا دودھ پیتے رہو اور ساتھ ساتھ اس کا کچھ پیشاب بھی استعمال کرو، یہ تمہاری بیماری کا علاج ہے۔ انہوں نے اونٹ کا دودھ، اس کا پیشاب استعمال کیا، بیماری کا علاج ہوا۔ جب صحت مند ہو گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے چرواہے کو قتل کر دیا، اس کی آنکھ پھوڑ دی، اور نبی علیہ السلام کے اونٹوں کو لیے وہاں سے بھاگ نکلے۔ جب یہ خبر اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کی ایک ٹولی بھیجی، انہوں نے ان قبیلے والوں کو اونٹوں سمیت اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی جائیں، ان کی زبان، ان کے ہاتھ پاؤں ایک دوسرے کے مخالف سمت میں کاٹ دیے جائیں۔ ایسے ہی ہوا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، ان کے آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی گئی۔ بخاری کی روایت کے مطابق یہ پانی کے لیے چیختے رہے لیکن انہیں پانی بھی نہیں دیا گیا، انہیں دھوپ میں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ روایت کے آخر میں ہے یہ سب ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہم سرقوا و قتلوا، انہوں نے چوری کی، انہوں نے زمین میں فساد برپا کرتے ہوئے انسانوں کو قتل کیا۔ تو شریعت اسلامیہ نے اس قدر سخت احکامات دیے کہ تم جان بوجھ کر اگر کسی کو قتل کرو گے، اس کا مال ہڑپنے کی کوشش کرو گے، تمہارے ساتھ یہی بدترین معاملہ کیا جائے گا۔ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زمین میں فساد برپا کیا، اللہ کی زمین سے امن و امان ختم کرنے کی کوشش کی۔ شریعت اسلامیہ نے اس راستے کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے سود کو حرام قرار دیا، اس لیے کہ سود بھی باطل طریقے سے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کا نام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو ختم کرتا ہے، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سودی نظام اسلامی نظام مالیت کے بالکل خلاف ہے۔ اسلامی نظام مالیت کیا چاہتا ہے کہ مال اوپر سے نیچے کی طرف آئے، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، صدقے فطر کے ذریعے، غلاموں کے آزاد کرنے کے ذریعے۔ آپ اسلامی نظام مالیت کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ مال اوپر سے نیچے کی طرف اترتا رہتا ہے، اس کی ڈھلان نیچے کی طرف ہوتی ہے۔ اور سودی نظام مالیت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مال یہاں نیچے سے اوپر کی جانب جاتا ہے۔ جب مال اوپر سے نیچے آئے گا تو معاشرے میں محبت پیدا ہوگی، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کا احترام پیدا ہوگا، غریب بھی امیروں کا احترام کریں گے۔ اور جب مال نیچے سے اوپر جائے گا تو معاشرے سے انسانیت ختم ہو جائے گی، لوگوں کے دل سے نرمی، ہمدردی ختم ہو جائے گی، اور غریب امیروں سے نفرت کرنے لگ جائیں گے اور ان سے حسد کرنے لگ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال ہم سوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا سود کے کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، اس کے گواہ بننے والے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم سوا، یہ سارے کے سارے گناہ میں برابر شریک ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق طبرانی میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ الربا 72 بابا فادناها مثل اتيان الرجل امه، سود کے 72 درجے ہیں، سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ آدمی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے. اس قدر بدترین اور اس قدر بھیانک یہ گناہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع کیا. اللہ نے کہا جو سودی معاملات کو نہ چھوڑے، اسی میں پڑا رہے، تو وہ سود میں کیا پڑتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. اللہ اور اس سے رسول سے جنگ کی قوت کس کی ہے؟ کسی میں نہیں. شریعت اسلامیہ نے اس سے ہمیں منع کیا. دو اور چیزیں ہیں، کہتے ہوئے بات ختم کریں گے. شریعت اسلامیہ نے میسر یعنی جوے کو بھی حرام قرار دیا، اس لیے کہ اس میں بھی دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان چاہتا ہے کہ وہ جوے اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان نفرت پیدا کرے، تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے، لہذا تم اس سے خود کو بچاؤ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک کہا من قال لاخیہ تعال اقامرک فلیتصدق، تم میں سے کوئی آدمی بس صرف اتنا بولے کہ آؤ ذرا جوا کھیلیں گے، صرف بولے، کھیلے نہیں، صرف بولے کہ آؤ جوا کھیلتے ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسے صدقہ کر دینا چاہیے. اس نے بڑا گناہ کا ارتکاب کیا ہے. اور جوے کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا من لعب بالنردشیر فکأنما خر یدہ فی لحم خنزیر ودمہ، تم میں سے جو آدمی نردشیر کھیلے تو گویا کہ اس نے اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت اور خون سے رنگ لیا. نردشیر کیا ہے؟ تو علماء کہتے ہیں جو چس ہوتا ہے اسے نردشیر کہا جاتا ہے، یہ جوے کی ایک شکل ہے. اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ڈائس والی چیزیں ہوتی ہیں جسے ہلا کر ڈالا جاتا ہے، جسے عام طور پر ہمارے پاس لوڈو یا اٹھا چھما یا اس طرح کے دوسرے ناموں سے جانا جاتا ہے، وہ بھی نردشیر ہے، یعنی جوے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے تھے کہ اگر چھوٹے بچے اخروٹ کے چھلکوں پر بھی کوئی گیم کھیلے اور کھیلنے کے بعد ایک دوسرے کا مال لے لے، وہ بھی قمار میں شامل ہے. جیسے آج کل ہمارے بہت سے بچے گولی کھیلتے ہیں یا انٹے وغیرہ کھیلتے ہیں اور اس پر سامنے والے کا مال لیتے ہیں، یہ بھی جوا ہے. تو شریعت اسلامیہ نے اس سے منع کیا کہ سامنے والے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ. اب باطل طریقے سے کھانے کی ایک شکل جوا بھی ہے. اور آخری بات، باطل طریقے کی شکلوں میں سے ایک شکل رشوت خوری بھی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لعن اللہ الراشی والمرتشی، جو رشوت دینے والا ہے، جو رشوت لینے والا ہے، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت ہے. یہاں مال باطل طریقے سے تو جاتا ہی ہے، اس میں اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی رشوت دیتے، رشوت لیتے دوسرے انسان کا حق مار دیتا ہے. یہاں تو باطل طریقے سے مال کا تبادلہ ہو رہا ہے، یہ ایک بات ہے، دوسرے اور تیسرے انسان کا حق یہاں مارا چلے جاتا ہے. اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس سے سختی سے منع کیا. الغرض اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باطل طریقے سے مار کھانے کو حرام کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی یہ کہلوایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون حرام ہے، عزت حرام ہے، مال بھی حرام ہے. شریعت اسلامیہ جو راستے بتاتی ہے انہی راستوں سے مال کا تبادلہ کرو. جہاں شریعت روکتی ہے اگر تم ان راستوں کو پھیلاندو گے تو تم حرام کا ارتکاب کرنے والے ہوگے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر پھر گرفت کر سکتا ہے. الغرض یہ انسانی زندگی کی 5 اہم ضروریات کے موضوع پر آپ کے سامنے کچھ دروس دیے گئے. ان ضروریات کا لحاظ رکھنا، اب بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا میرے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہے. ان 5 ضروریات کی حفاظت ہوگی، معاشرے میں امن و امان ہوگا، معاشرہ ترقی کی راہوں پر آگے بڑھتا چلا جائے گا. اگر یہ ضروریات محفوظ نہ رہیں تو پھر معاشرے سے امن و امان ختم ہو جائے گا. جس معاشرے کا امن و امان تباہ ہو جائے وہ معاشرہ آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کی طرف آنے لگتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ
کہ الہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیر.